جسے ریڈ ہائفر کہتے ہیں، یہ لال بچھیا خدا نے اس وقت ان کو کہا کہ اسے جلایا جائے، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں جلا کر اس کی راکھ تیار کی جاتی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ روز کے حساب سے 40 لوگوں نے مرنا تھا، اور قانون اور آئین یہ تھا کہ جس گھر کے اندر کوئی مرے گا، کوئی اس کے گھر میں افسوس کرنے کے لیے جائے گا، اور جتنے لوگ وہاں پہ ہوں گے وہ سب ناپاک ہوں گے، اس گھر کے برتن ناپاک ہوں گے، اور جو قبرستان ان کے ساتھ جائے گا، قبر کو چھوئے گا، وہ ناپاک ہو جائے گا، اور ان کو پاک کرنے کے لیے لال بچھیا کی راکھ استعمال کی جائے گی، اور جو شخص پاک ہوگا وہ ان پر پانی میں ڈال کر اس پر چھڑکاؤ کرے گا، اور تب جا کر وہ پاک ہوگا۔ عبرانیوں کا خط 9واں باب جب ہم پڑھتے ہیں، جہاں پہ قربانیوں کا ذکر ہے، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، اور لال بچھیا کی راکھ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب اس سے ظاہری ناپاکی دور ہوتی تھی تو خدا کا بیٹے کا خون، بڑے کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ حوالہ جو پڑھا گیا، جب جلجال میں یشوع کے وہ پاس آئے، یفنا کے بیٹے کالب نے موسیٰ سے بیان کیا، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند نے مرد خدا موسیٰ سے میری اور تیری بابت قادس برنا میں کیا کہا تھا؟ جب خداوند کے بندہ موسیٰ نے قادس برنا سے مجھ کو اس ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، اس وقت میں 40 برس کا تھا، اور یہ اس کی عمر کالب کی اس وقت 40 سال کی تھی۔ وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں اس ملک کا حال دریافت کرنے کے لیے گیا، 40 سال کا تھا وہ، سرکار میں نے ایک اچھی رپورٹ آ کر دی، اور یہ جو حبرون کا ملک تھا جس کی بات یشوع کرتا ہے، جس پہاڑ کی وہ بات کرتا ہے، اور یہ کوئی نیا ملک، نیا شہر نہیں تھا، بلکہ یہ پیدائش کی کتاب کے اندر جب ہم 13واں باب پڑھتے ہیں، جب خدا ابراہیم کو لے کر آیا کسدیوں کے اور سے، اور اس کے ساتھ اس کا بھتیجا لوط بھی چل پڑا، ایک وقت آیا کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اور انہوں نے کہا ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ اس نے اپنے بھتیجے سے کہا تو جو علاقہ چاہتا ہے چن لے۔ ترائی کا علاقہ اس نے چنا، جو سدوم اور عمورہ کا علاقہ تھا۔ 13واں باب بیان کرتا ہے کہ ابراہیم نے حبرون کے علاقے کا چناؤ کیا، اور خدا نے کہا مشرق، شمال، جنوب، اور چاروں طرف گھوم کر پھر لے، میں یہ ملک تیری نسل کو دوں گا، تو اسے دیکھ لے، غور سے دیکھ لے، اور یہی وہ ملک ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم نے اپنے خاندان کے لیے قبریں خریدی۔ سارا کی قبر، ابراہیم کی قبر، اسحاق کی قبر، یعقوب کی قبر یہاں پر موجود ہے آج بھی، جو حبرون کا علاقہ تھا، اور یہ یہودا کے علاقے کے لیے اس کے قرہ جب ڈالا گیا تو اس کے حصے میں اس کی میراث بنی۔ لیکن اس علاقے میں سے ایک علاقہ جو پہاڑ تھا، جس کا بیان یہاں پر یشوع کی کتاب کے اندر کیا گیا ہے 12ویں آیت میں، سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا، مجھ کو دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ اناکین وہاں بستے ہیں، اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیل دار ہیں،
یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق نکال دوں۔ یشوع یہاں پہ بیان کرتا ہے، جب ہم 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اب دیکھ، جب سے خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی تب سے ان 45 برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، خداوند نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا، اور اب دیکھ میں آج کے دن 85 برس کا ہوں، اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا، اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب مجھ میں قوت ہے۔ 40 سال کا جب وہ تھا تو اس کے اندر وہی قوت تھی، وہی جوش تھا، وہی ولولہ تھا، اور کہتے ہیں 45 سال بیابان میں ہم پھرتے رہے، خدا نے مجھے جیتا رکھا، خدا میرے ساتھ ہے، آج میں 85 برس کا ہوں، اور یہ پہاڑ تو مجھے دے۔ جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت ہے، لیکن خدا جب میرے ساتھ ہے تو میں اس پہاڑ کو کامیابی کے ساتھ فتح کر سکتا ہوں۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جب ہم 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں، تب یشوع نے یفنہ کے بیٹے کالب کو دعا دی اور اس کو حبرون میراث کے طور پر دے دیا۔ سو حبرون اس وقت سے آج تک کنسی یفنہ کے بیٹے کالب کی میراث ہے، اس لیے کہ اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی، وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ 40 سال کا تھا اس وقت بھی اس کا وہی جذبہ تھا، وہی دلیری تھی اس کے اندر، لیکن جب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، 85 سال کا ہو چکا ہے، اور یہودا کے لوگ اس پہاڑ پر جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اناق بستے ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے کہا جی ہم ان کے آگے ایسے ہیں جیسے ٹڈے، جیسے کیڑے مکوڑے، اور جب ہم خدا کی پیروی کرتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہمارے لیے جنگ کرتا ہے۔ اور یشوع نے اور کالب نے، یشوع نے اس کو دعا دی، اور کالب بڑی دلیری کے ساتھ جا کر لڑا اور اس نے اس پہاڑ کو فتح کیا، اور یہ میراث یہودا کے قبیلے کی تھی۔ اور اسی طرح ہم نئے عہد نامے کے اندر یہودا کے قبیلے کے ایک شخص کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہودا کا ببر، یہودا کے قبیلے میں سے برپا ہونے والا شخص، جس کے بارے میں متی کی انجیل اس کا 27واں باب جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی 32ویں آیت سے آگے تک جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے، جب باہر آئے تو انہوں نے شمعون نام ایک قرینی آدمی کو پا کر اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے، اور اس جگہ جو گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ جس طرح اس وقت یہودا کے قبیلے میں سے کالب نے اس پہاڑ کا چناؤ کیا، اسی طرح نئے عہد نامے کے اندر خداوند یسوع مسیح نے جو یہودا کے قبیلے میں سے تھا، اس نے ایک ایسے پہاڑ کا چناؤ کیا جس کے بارے میں خدا کا
कलाम बयान करता है गुलगत्ता यानी खोपड़ी की जगह ये मौत का पहाड़ था, जहां पर सजाए मौत दी जाती थी। लोग उस पहाड़ पर जाने से डरते थे, लेकिन हमारे निजात दहिंदा ने उस पहाड़ का चुनाव किया। उस पहाड़ पर जाकर उसने अपनी जान का नजराना पेश किया। यहां पे मत्ती बयान करता है कि खोपड़ी की जगह, और यहां पे जब लोगों को सजाए मौत दी जाती थी तो उनकी लाशें, उनकी खोपड़ियां वहां पर पड़ी रहती थी। इसलिए इस पहाड़ को खोपड़ी का पहाड़ कहा जाता है, इसे कलवरी का पहाड़ कहा जाता है। और यह बड़ा मुश्किल पहाड़ था जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का नजराना पेश किया। और यहां पे मत्ती बयान करता है जब बाहर आए तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरीनी को पकड़ा। अब यहां पे सारी रात खुदा यीशु मसीह पर सियासत हुई। जब हमने कल शायरबानी बुलाई फसा जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खाई, और उसी याद में हमने ये सब कुछ किया। खाने के बाद खुदा यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर चले गए। अपने शागिर्दों को उसने कहा कि जागते रहो और दुआ करो। खुदा यीशु मसीह जानते थे कि जिस पहाड़ की तरफ वो जा रहा है वहां पे मौत है। उसने मौत के लिए अपने आप को तैयार किया। और खुदा यीशु मसीह जब सुबह सवेरे उस पर मौत का फतवा जारी हुआ, सारी रात उसे मारा गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उसके जिस्म पर एक कम 40 कोड़े मारे गए, और उसकी क्या हालत होगी। और सलीब उसे उठाने के लिए कहा गया, और सलीब उठाकर वो कलवरी की राह पर गुलगुता के पहाड़ की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसके अंदर ये सकत नहीं थी कि वो सलीब को उठा सके। शमौन कुरीनी को पकड़ा गया। ये सारा मंजर जो यहां पे बयान किया गया है, हिबार की किताब के 16वें बाब को जब हम पढ़ते हैं, मैंने कल भी बयान किया था कि खुदावंद यीशु मसीह पर दुनिया के गुनाह, दुनिया की निजाजतें लादी गई। और सरदार काहिन हिबार की किताब के मुताबिक 2 बकरे लिए जाते थे, कुरा डाला जाता था, अज़ाज़ील के नाम पे चिट्ठी निकलती थी। सरदार काहिन अपने हाथ उस पर रखकर पूरी दुनिया के गुनाह, अपनी इसराइलियों के गुनाह, निजाजतें गुनाह उसके ऊपर लादता। और एक शख्स वॉलंटियरली उठता, उस बकरे को लेकर वो बियाबान में चला जाता। और एक रवायत यहूदियों की कि एक पहाड़ी पर उसे जाकर नीचे फेंका जाता था। उसके गले में रेड कलर का धागा पहनाया जाता था, और जैसे ही वो नीचे गिरता था तो वो वाइट हो जाता था, जो इस बात की अलामत होती थी कि उनके गुनाह मुआफ हो गए। यशायाह नबी का सहीफा पहला बाब जब हम पढ़ते हैं, तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी, बर्फ की मानद उछले हो जाएंगे, और वो सारे गुनाह उनके धुल जाते थे। और यहाँ पे वही सारा प्रोसेस चल रहा था। शमौन कुरीनी को जब पकड़ा गया और वो बड़े को लेकर उस पहाड़ी पर चला गया, जहां पर जाकर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का नजराना देना था। और खुदावंद यीशु मसीह जब उस पहाड़ पर पहुंचे 9 बजे के करीब, जब वहां पे उसे मसलूब किया गया, सलीब पर चढ़ाया गया, और सलीब पर चढ़ाकर उसके हाथ और पांव में कील ठोके गए। और फिर सलीब पर 7 कलमात खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक से सादर हुए।
اس پہاڑ کے اوپر جہاں پہ موت سی اور اس نے موت کو قبول کیا اور کرب کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، بے کنی کی حالت میں خدا یسوع مسیح جب صلیب پر تھے اس کی حالت کیسی تھی، اور 7 صلیبی کلمات اس کی زبان سے صادر ہوئے۔ اور خدا کے کلام میں آج کے دن تمام کلیسیاؤں کے اندر ان 7 صلیبی کلمات کو بیان کیا جاتا ہے جو اس پہاڑ کے اوپر خدا یسوع مسیح نے بیان کیے۔ ہوا جی 7 صلیبی کلمات کب وہ بچے ہیں؟